تفسیر اور روش تفسیر کے متعلق دعوت خطاب دے رہا ہوں جناب مولانا محمد سبطین صاحب، جو کہ ریسرچ اسکالر ہیں علوم قرآن و حدیث میں، اور اس وقت وہاں پہ قم میں پی ایچ ڈی کے لیے اپنا مقالہ وغیرہ لکھ رہے ہیں۔ جناب مولانا محمد سبطین اکبر صاحب تفاسیر روش تفسیر کے متعلق۔ محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ عزیزان گرامی، شہر رمضان جو کہ قرآن کی نزول کی بہاریں ہیں، قرآن کے نزول کا مہینہ ہے، پروردگار ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں، تاکہ وہ علوم جو قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے ذریعے ہم تک پہنچانے کی کوشش کی ہے، ہم ان کو درک کر سکیں۔ میرا موضوع تفسیر ہے۔ اپنے موضوع کی طرف جانے سے پہلے میں ایک بات عرض کرتا چلوں کہ دو چیزیں جس کا ہمیں سب سے پہلے پتہ ہونا چاہیے، ایک ہے علم قرآن اور ایک ہے علوم قرآن۔ اگر پوچھا جائے عرف عام میں کہ علم قرآن کیا ہے اور علوم قرآن کیا ہے، تو ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ علم کی جگہ جمع علوم ہے۔ ایسے ہی ہے آج یہ جو میرا موضوع ہے، اس میں میرا مخاطب میرے معززین مہمان نہیں ہیں، طلاب ہیں جو یہاں پہ تشریف فرما ہیں، یہ گزارشات ان کے لیے ہیں۔ علم قرآن اور علوم قرآن جب پوچھا جاتا ہے تو ان کے اندر فرق کیا ہے، تو سب کہتے ہیں علم کی جگہ علوم ہے، لیکن جب تحقیق کی جاتی ہے تو زمین و آسمان کا فرق دکھتا ہے۔ علم قرآن سے مراد یہ ہے کہ جو بیان کیا گیا ہے اس سے کیا مطلب ہے۔ اب میں بات کر رہا ہوں یا میں نے کوئی چیز تحریر کی ہے تو اس کا مطلب صرف میں ہی بیان کر سکتا ہوں کہ میرے اندر کیا چیز ہے جو میں نے اس کے اندر لکھی ہے، کوئی اور اس کو نہیں سوچ سکتا، نہ سمجھ سکتا ہے، نہ 100% یعنی 100/100 100% میرے مطلب تک پہنچ سکتا ہے۔ ہاں ممکن ہے 70% پہنچ جائے، 80% پہنچ جائے، لیکن اصل مطلب جو میرا مطلوب ہے وہ صرف میں جانتا ہوں، یہ ہے علم۔ تو قرآن کا علم یا تو اللہ جانتا ہے یا اس کا رسول جانتا ہے یا اہل بیت علیہ السلام جانتے ہیں، جبکہ علوم قرآن سے مراد وہ علوم ہے جو اس قرآن کو سمجھنے کے لیے خادم علوم ہے، جو خدمت کا کام دیتے ہیں، جیسے کہ تفسیر ہے، جیسے کہ نزول قرآن ہے، جیسے مقید و مطلق آیات ہیں، محکم متشابہات ہیں، جیسے ناسخ منسوخ ہیں۔ یہ وہ علوم ہیں جن کو علوم قرآن کے اندر مطالعہ کیا جاتا ہے۔ تو ہمارا آج کا موضوع جو ہے وہ تفسیر قرآن ہے۔ یہ سمجھنے کے لیے سب سے پہلے اس لفظ کو سمجھیں گے، تفسیر کیسے ہیں۔ تفسیر کا جو مادہ ہے یہ فسرہ سے نکلا ہے، یہ باب تفسیر کا مصدر ہے، اور اس کے معنی واضح کرنے کے ہیں، روشن کرنے کے ہیں، کھول کر بیان کرنے کے ہیں، اس کو وضاحت کرنے کے ہیں، اور اس لفظ کی یا اس معنی سے مراد کیا ہے اس کو بیان کرنا۔ جب
تو یہ اس کا لفظی معنی آپ کے سامنے پیش کیا گیا. اب اس کی اصطلاحی اگر معنی کی طرف چلے جائیں تو اس کی بہت سارے مفسرین نے اپنے مزاج کے مطابق، اپنی سوچ کے مطابق اس کی تشریح کی ہے اور اس کا معنی اصطلاحی بیان کیا ہے، جس کے اندر میں اگر اردو میں ترجمہ کروں تو وہ علم جس سے قرآن کو سمجھا جاتا ہے، اس علوم سے قرآن کے معنی کا بیان، اس کے استخراج کا بیان، اس کے احکام کا استخراج معلوم کیا جاتا ہے، اور آیات کے معنی کو بیان کرنا اور ان کے مقاصد اور دلائل کو کشف کرنے کو تفسیر کہا جاتا ہے. اب تفسیر جیسے کہ واضح ہو چکا کہ کسی بھی چیز کو واضح کرنا کتنا ضروری ہے، یہ آپ مجھ سے پہلے جو خطبہ حضرات یا ہماری خانماں نے تفسیر کے متعلق جو بیان کیا میں اس کو دہراؤں گا نہیں. میں آگے چلوں گا کہ تفسیر کس کس طریقے سے کی جا رہی ہے یا کی جاتی رہی ہے، اور تاریخ کیا ہے، اور کون کون سی تفاسیر جو کہ بہت زیادہ مشہور ہیں. عزیزان گرامی، جتنا یہ صدر اسلام سے تاریخ قریب ہوتی جائے گی، مصدر کے اندر اتنا زیادہ وزن بنتا چلے جائے گا. تو جتنی قدیم تفسیر ہوگی، معنی کو اتنا زیادہ درک کیا گیا ہوگا، اتنی زیادہ وہ ہمارے لیے منابع قوی ہوگا اور ہم اس کو بیان کر سکیں گے. تو عزیزان گرامی، اب تفسیر کتنے طریقے سے کی جا رہی ہے یا کی جاتی رہی ہے؟ تو سب سے زیادہ جو تفسیر کی گئی ہے وہ تفسیر قرآن بالقرآن سے کی گئی ہے. قرآن بالقرآن یعنی قرآن کی آیت کا مطلب قرآن کی کسی دوسری آیت کو لے کے اس سے وضاحت حاصل کی گئی اور اس کے مطلب کو وضع کیا گیا. یہ کہلاتی ہے تفسیر قرآن بالقرآن. لیکن ایک اور نحوت جو میں اس کے ذہن میں تھوڑی سی تفصیل میں اگر میں جاؤں تو یقیناً آپ کے لیے باعث استفادہ ہوگا کہ یہ تفسیر دو طرح سے کی جا رہی ہے، یہ کی جاتی رہی ہے، یہ کی جاتی ہے، یہ کی جاتی رہے گی. ایک تناسب ظاہری ہے، ایک تناسب غیر ظاہری ہے. تناسب ظاہری کیا ہے کہ آیت کا مفہوم دیکھا جاتا ہے اور اس کے ملتی جلتی آیت جو اس کے مطابق ہوتی ہے اس سے ہم نتیجہ عکس کر لیتے ہیں اور ہمیں مطلب واضح ہو جاتا ہے. جیسے تفسیر کسی عام کو خاص کے ساتھ تفسیر کرنا، کسی مطلق کو مقید کے ساتھ تفسیر کرنا، کسی مجمل کو مبین کے ساتھ تفسیر کرنا، کسی محکم کو متشابہ کے ساتھ اور کسی منسوخ کو ناسخ کے ساتھ. یہ نحو جو اپنائی جاتی ہے، جیسے کہ میں آپ کے سامنے اگر ابھی آپ نے آیت نجوہ سنی، ٹھیک ہے، کہ جب بھی آپ رسول کے پاس آؤ تو کچھ صدقہ دو. لیکن اب حالات ایسے نہیں ہیں اس وقت کے مومنین کے، مسلمانوں کے، کہ ہر کسی کے پاس اتنا مال و دولت ہے کہ وہ جب آئے اور جب بھی رسول کی خدمت میں آئے اور زیارت کے لیے آئے اور صدقہ دے. جب دیکھا کہ ہاں یہ تو میرے اصحاب پہ سختی بن جائے گی، تو اللہ تعالیٰ نے رسول خدا کی سوچ کو دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو واپس لے لیا. تو پہلی آیت جو ہے وہ تفسیر کر رہی ہے دوسری کہ ہاں جب بھی آؤ تو رسول کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ. اسی طرح مختصر اب تناسب غیر ظاہری کی آپ کو ایک مثال عرض کرتا چلوں کہ کوئی ایک آیت ہے واضح نہیں ہے لیکن اس کی تفسیر جو کرنی ہے دوسری آیت کے ذریعے کرنی، کیسے کی جائے گی؟ تو قرآن کے اندر ایک آیت کا میں ذکر کرتا ہوں مثال کے طور پہ کہ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، کہ جو چور کرے مرد یا عورت اس کے ہاتھ کو قلم کر دیا جائے. اب اس کی تفسیر کیسے کی جائے؟ اب بحث چھڑی کہ ہاں جی
ہاتھ سے مراد کیا ہے؟ کسی نے کہا یہاں سے لے کے یہاں تک ہاتھ ہے، لو بازو قلم کر دو۔ کسی نے کہا نہیں، یہاں کونی سے لے کے یہاں ہاتھ تک، تو کہا یہاں سے کونی سے ہاتھ قلم کر دو۔ تو کسی نے کہا نہیں، اس سے مراد یہ ہے کلائی سے لے کے انگلیوں تک، تو اس کی کلائی سے اس کا ہاتھ اتار دو۔ کسی نے کہا نہیں، کیونکہ ہم صرف تحریر کرتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں اپنی انگلیوں کو، تو یہاں پہ مراد انگلیاں ہیں۔ تو یہاں پہ جب بات چھڑی اور مسئلہ چھڑا تو امام چھٹے امام کی خدمت میں عرض کیا، مولا اس کی تفسیر بیان کیجئے۔ تو اس مولا نے فرمایا کہ تم نے قرآن کی آیت کا مطالعہ نہیں کیا، ان مساجد اللہ فلا تدعوا مع اللہ احدا، کہ جو اجزاء سجدہ ہیں یہ خاص اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ تو حکم ہے جب سجدہ کیا جائے نا تو 7 چیزیں، پیشانی، دونوں ہاتھ، گھٹنے، دونوں پاؤں جو ہے زمین پہ ٹکائیں، اور یہ ہے اللہ کی امانت، اور کسی کو حق حاصل نہیں ہے کہ اللہ کی امانت کو اس طرح کر کے قلم کر سکے۔ ہاں اگر جو چور چوری کرتا ہے تو اس کی یہ انگلیوں کو کاٹ دو، ہاں یہ ہے اس کی سزا۔ تو کیسے ایک مجمل آیت کی دوسری آیت کے ساتھ تفسیر کی گئی، تو یہ تھی قرآن بالقرآن کے حوالے سے۔ دوسری جو تفسیر کی جاتی ہے وہ تفسیر روائی ہے، یعنی قرآن کو سنت اور روایات کی مد نظر اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے قرآن کی آیات کی تفسیر کی جائے۔ اسی طرح اس کے اور بھی نام ہیں، جیسے اس کو تفسیر اسری بھی کہا جاتا ہے اور تفسیر معصور بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس تفسیر کے اندر ہم قول معصوم کو دیکھتے ہیں، فعل معصوم کو دیکھتے ہیں، تقریر معصوم کو دیکھتے ہیں، اور ان کی بیان کردہ روایات کی روشنی میں آیت کی تفسیر کرتے ہیں۔ اور اس وقت جو سب سے زیادہ تفسیر کی جا رہی ہے، سب سے زیادہ وہ قرآن بالقرآن کی جا رہی ہے، یا اس کے بعد اگر تفسیر کی جا رہی ہے تو تفسیر بالروایت کی جا رہی ہے۔ صلوات پڑھ محمد و آل محمد۔ اگر میں اور بات اس کے ثبوت یا اس کے جو دلائل پیش کیے جاتے ہیں کہ اس کو تفسیر جائز ہے، ناجائز ہے، کی جانی چاہیے، نہیں کی جانی چاہیے، تو وہ ایک طویل وقت چاہیے، انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پھر حاضر رہوں گا۔ اسی طرح ان کے علاوہ جو تفسیر کی جاتی ہے وہ تفسیر قرآن بالعقل ہے، یعنی تفسیر عقلی۔ یہ تفسیر عقلی ایسے ہی نہیں ہے کہ میرے عقل میں یہ بات آ گئی چلو میں نے تفسیر کر دی، نہیں، یہ برہان اور استدلال کے ساتھ تفسیر کی جائے گی۔ اگر کوئی بھی شخص اٹھے اور قرآن کی کوئی کسی آیت کو پکڑ کے اپنے مطابق تفسیر کر دے تو اس سے منع کیا گیا ہے، اس کو تفسیر بالرائے کا نام دیا جاتا ہے، جس سے منع فرمایا گیا ہے اور اس کی شدید سزا بیان کی گئی ہے۔ اب ایک مفسر ہے، کیا کوئی بھی اٹھے گا اور تفسیر کہہ لے گا؟ نہیں عزیزو، اس کو تفسیر کہنے کے لیے بہت محنت درکار ہے۔ ایک شخص جو ایک تفسیر ہے، جو تفسیر کرتا ہے اس کو مفسر کہتے ہیں۔ تو جب مفسر کیسے بنتا ہے، اس کو کتنے کم از کم علوم چاہیے؟ میں ایک جلدی سے ایک نظر آپ کے سامنے، جو مفسر کی شرائط میں علوم مقدماتی ہیں، یعنی مقدمے کے طور پہ کسی مفسر کو جن کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ تفسیر کو کر سکے، ہاں اسپیشلائزیشن اس میں نہیں ہے، تخصص اس کے اندر نہیں ہے، یہ صرف مقدمات ہیں کہ وہ آیت تفسیر کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا۔ اس کو حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے علوم ادبیات پہ عبور حاصل ہو۔ اب
علوم ادبیات کیا؟ جیسے کہ صرف ہے، علم نحو ہے، علم معانی ہے، علم بیان ہے، علم شعر ہے، علم قرائت ہے، یہ وہ چیزیں جو ادبیات کے اندر آتی ہیں۔ تو جب مفسر تفسیر کرنا چاہے گا تو سب سے پہلے وہ ادبیات، علوم ادبیات پہ اس کو جب تک قبضہ نہیں ہوگا، جب تک وہ اس پہ دسترس نہیں حاصل کرتا، وہ آگے نہیں چل سکتا۔ ہاں، اس کے بعد علم اصول ہے، علم فقہ ہے، علم کلام، علم رجال، علم حدیث، علم تفسیر، علم تاریخ۔ اس کے بعد آشنائی ضروری ہے، شان نزول کیا ہے آیت کا، کہاں نازل ہوئی ہے، کس وقت نازل ہوئی ہے، کس جگہ پہ نازل ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ آیات کون سی ہیں، آیات کی اقسام ہیں، ان میں سے کون سی قسم کی آیت ہے، یہ اس کا جاننا ضروری ہے۔ اس کے بعد اس کا اسلام پہ ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ ہاں، غیر مسلم بھی تفسیر کر سکتا ہے، لیکن جو مسلم ایمان کے ساتھ کرے گا اس کا درجہ بلند ہے باقیوں سے۔ اسی طرح علوم جدید، جو آج کل جدید علوم ہے، اس پہ بھی دسترس اس کو حاصل ہونی چاہیے، اس کو پتہ ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ علوم ہندسیہ ہے، ریاضیات کا علم، علم اعداد اس کو پتہ ہونا چاہیے، اور پھر اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو پہلے تفسیریں کی جا چکی ہیں ان کے کتنے نہج بیان کیے گئے ہیں۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ اب جو اپنے موضوع کو سمیٹوں کہ جو سب سے پہلے مذہب شیعہ میں کامل و اکمل، یعنی مکمل تفسیر قرآن کی جو کی گئی ہے، وہ تفسیر التبیان فی تفسیر القرآن ہے۔ یہ جامع تفسیر ہے جو کہ شیخ طوسی علیہ الرحمہ نے سن 438 ہجری کے اندر اس تفسیر کو انہوں نے لکھا ہے۔ یہ اس سے پہلے بہت سی تفاسیر بیان کی گئی ہیں، لیکن کوئی مکمل تفسیر نہیں ہے۔ کچھ آیات کے زمرے میں ہے، کچھ 1 پارے کی ہے، کوئی 2 پارے کی ہے، کوئی 20 پاروں کی ہے، لیکن یہ وہ تفسیر ہے تبیان فی تفسیر القرآن، شیخ طوسی علیہ الرحمہ کی جو مکمل تفسیر ہے۔ اس کے بعد مشہور جو شیعہ تفاسیر میں سے تفسیر ابو جارود ہے، جو کہ سن 105 قمری میں تحریر کی گئی۔ اسی طرح تفسیر قمی جو کہ 307 قمری میں سن قمری میں تحریر کی گئی۔ اسی طرح کتاب تفسیر عیاشی ہے جو کہ 320 قمری میں تحریر کی گئی۔ اسی طرح تفسیر تبیان ہے جو 460 قمری میں تحریر کی گئی۔ آج کی جو سب سے مفصل اور جامع اور قرآن بالقرآن کے حوالے سے جو تفسیر لکھی گئی ہے، اس کو تفسیر مجمل بیان کہا گیا، تفسیر المیزان ہے جو کہ سید محمد حسین طباطبائی نے تحریر کی، اور اس کو اور یہ تفسیر کا نہج جو میں نے عرض کیا قرآن بالقرآن ہے۔ اہل سنت کے حوالے سے جو مشہور تفاسیر ہیں ان میں تفسیر جامع البیان تبرسی کی ہے جو کہ 310 قمری میں تحریر کی گئی، المحرر والجیز ابن عطیہ کی جو کہ 561 قمری میں تحریر کی گئی، تفسیر الجامع لأحکام القرآن قرطبی کی ہے جو کہ 671 ہجری میں قمری میں تحریر کی گئی، تفسیر القرآن العظیم جو کہ بہت ہی مشہور تفسیر ہے ابن کثیر کی جو کہ 774 قمری میں تحریر کی گئی، اور تفسیر جلالین جو کہ سیوطی کی ہے یہ 911 قمری میں تحریر کی گئی۔ یہ وہ مشہور تفاسیر، مختصر کر لیں، صلوات علی محمد و آل محمد۔ ہمارے پاس
ادارہ منہاج الحسین کی لائبریری کے اندر، کیونکہ یہ ایک علمی مرکز ہے، اس کے اندر جہاں طلاب کو علم دین دیا جاتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ باقی تعلیم کا بھی سلسلہ ان کا جاری ہے، اور کمپیوٹر کی تعلیم اور بھی دی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ لائبریری کا بھی یہاں پہ انتظام ہے، جس کے اندر ہمارے پاس اس ٹائم تفاسیر کے حوالے سے تقریباً 168 کے قریب شیعہ سنی مختلف زبانوں میں، اردو، عربی، فارسی اور انگلش زبانوں میں ہمارے پاس تفاسیر موجود ہیں۔ جو صاحب ان سے استفادہ کرنا چاہتا ہے، ادارے کے دروازے ہمیشہ اس کے لیے کھلے ہیں، وہ تشریف لائے اور ان کا مطالعہ کرے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس آج کیونکہ ڈیجیٹل دور ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کے ایک ادارے جامعہ مصطفیٰ کے ذیل میں ایک ادارہ ہے النور، جس نے بہت زیادہ محنت کی، اور جتنی بھی آج تک تفاسیر لکھی جا چکی ہیں اور موجود ہیں، انہوں نے اس کو ڈیجیٹل فارم میں لے کے آئے، اور ایک جگہ پہ ایک برنامے کے اندر، ایک پروگرام کے اندر، ایک سی ڈی کے اندر انہوں نے اس کو رکھا ہے۔ اس کے اندر 210 تفاسیر ہیں جو کہ مختلف زبانوں کے اندر ہیں۔ اس کے اندر عربی، فارسی، انگلش اور اردو تفاسیر موجود ہیں۔ اس کے علاوہ صرف تفاسیر نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ تراجم بھی موجود ہیں، جو کہ قریب 100 تراجم اس کے اندر موجود ہیں۔ یہ میں ایک ہارڈ ڈسک کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں ایک سی ڈی کی بات کر رہا ہوں۔ دیکھیں کتنا ہمارے لیے آسان کر دیا گیا۔ جب پہلے ایک مفسر تفسیر کرتا تھا تو پتہ نہیں کتنے سالوں لگتے تھے اس کے منابع کو ڈھونڈنے کے لیے۔ آج جب ایک اسکالر یا ایک طالب علم اگر تحقیق کرنا چاہتا ہے تو کمپیوٹر کھولے، اس کے اوپر صرف ایک آیت لکھے، اپنے مزاج کی جو تفسیر وہ کرنا چاہتا ہے اس تفسیر کا انتخاب کرے، ایک انٹر کرے، اور 4 سیکنڈ کے اندر وہ تمام تفاسیر جو اس کو چاہیے ہوتی ہیں وہ ساری اس کے سامنے آ جاتی ہیں۔ اس طرح کتنے کام کو آسان کر دیا گیا ہے۔ پروردگار ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہم قرآن کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں اور اس کی تعلیمات کو دوسرے تک پہنچائیں۔ محمد وآل محمد صلوات۔ دعوت خطاب دے رہا ہوں جناب مفتی سید عاشق حسین صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور نزول قرآن کانفرنس اور امیر کائنات کے 1400 سالہ یوم شہادت کے سلسلہ میں اظہار خیال فرمائیں۔ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد رتب ولا يابس الا في كتاب مبين قوله تعالى في القرآن المجيد ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود بر محمد و آل محمد و اصحاب با وفاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و آل بیت سیدنا و اولاد سیدنا و عطرت سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وسلی علیہ۔ نہایت قدس معاب میر محفل صدر محفل استاد العلماء حضرت شیخ علامہ ڈاکٹر محمد حسین اکبر صاحب دعوت برکاتہ القدسیہ، اور ہمارے معزز مہمان خانہ فرحان کے ڈائریکٹر جنہیں میں اتنے ہی لفظوں میں خوش آمدید کہہ سکتا ہوں کہ اے آمدنت کے باعث سے آبادی ماں، چشم ماں روشن، دل ماں شاد، اور دیگر دختران اسلام اور فرزندان توحید جو زعمائے ملت سٹیج پر تشریف فرما ہے، میں فردن سب کے علوم بحر کا معترف ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں نقیب محفل کا اور میزبان محفل کا کہ مجھے بھی انہوں نے لب کشائی کرنے کی دعوت دی اور اس قابل سمجھا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ علوم قرآنیہ
کی وسعتوں کی جہاں تک بات ہے تو میں نے جو آیت پڑھی ہے وہ بذات خود اس کی وسعتوں کو بیان کر رہی ہے۔ رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، روز ازل سے جو چیز خلق ہوئی ہے اور روز ابد تک جو خلق ہوتی رہے گی، نہ کوئی پہلے ایسی چیز ہے، نہ کوئی آج ایسی چیز ہے، نہ قیامت تک کوئی ایسی چیز ہوگی جس کا ذکر دامن قرآن میں نہیں ہے۔ اب قرآن جب سارے علوم کا مجموعہ ہے، جیسے مجھ سے قبل پی ایچ ڈی کرنے والے علامہ صاحب نے اپنے دعویٰ کلام میں اسے مجموعہ علوم قرار دیا کہ رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، جب سارے علوم اس کے اندر موجود ہیں تو پھر ان علوم کو ڈھونڈنے کے لیے بھی کسی ایسے صاحب علم کی ضرورت ہے جس کے دروازے پر جبرائیل 2 مرتبہ آ کر سلام پیش کرتا ہو، جس کے لیے اللہ کے حبیب فرمائیں کہ ان علوم قرآنیہ کو سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے اور ان تک ادراک پانے کے لیے تمہیں اس دروازے پر آنا ہوگا جو شہر نبوت کا دروازہ ہے۔ گویا جب تک علی کے دروازے پر نہ آؤ گے تم قرآن کی الف کو بھی نہ سمجھ پاؤ گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس کے علوم کی وسعتوں پر آغاز صاحب علامہ اقبال امام علی مقام سیدنا حضرت امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں جو ہدیہ نیاز پیش کرتے ہیں اور جو تعارف آپ کا پیش کرتے ہیں نا جی، وہ حضرت مولا کائنات کے وسعت علم قرآن کو بطور استعارہ کے پیش کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ امام حسین کا مقام تم کیا جانو، اللہ اللہ بائے بسم اللہ بدر، یہ ہے وہ علوم قرآنیہ کا وہ نقطہ انتخاب۔ علامہ انتخاب بنوری صاحب، یہ ہے وہ نقطہ انتخاب کہ اگر تم قرآن کو پڑھنا چاہو، سمجھنا چاہو، سیکھنا چاہو تو قرآن کا دروازہ با سے کھلتا ہے اور با کی پہچان نقطہ ہے، اور مولا کائنات علوم قرآنیہ کی وسعتوں پر ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اگر تفسیر قرآن لکھوں تو ایک با، اور با کی پہچان نقطہ ہے، اور نقطے پر اگر میں نقوط قرآن کو لکھوں، اگر میں قرآن کے نقطوں کو لکھوں تو 70 اونٹوں کا بوجھ ایک نقطہ قرآن پہ بن جائے۔ بقیہ علوم کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ بقیہ علوم کا اندازہ کون کر سکتا ہے جہاں با کے نقطے پر مولا کائنات اور شہر علم رسالت کے باب العلم کا وہ قرآن کے وسعتوں پر ایک با کے اندر نقطہ آفرینیوں کا یہ عالم ہے، نقطہ آفرینیوں کا یہ عالم ہے، تو پھر مجموعہ تفاسیر قرآن یقین جانیے۔ میں ایک روایت پڑھی نا جی، میں اپنے بھائیوں اور بیٹیوں سے یہ بات توجہ کے لیے کرنا چاہوں گا۔ میں نے روایت پڑھی کہ جناب مولا کائنات جب گھوڑے پر سوار ہوتے تو ایک رکاب پہ آقا صاحب پاؤں رکھتے اور دوسری رکاب میں پاؤں آنے سے پہلے قرآن سے گزر جاتے۔ تو یہ روایت ماننے میں تو ایمان ہے پر سمجھنے میں بڑی مشکل پیش آ رہی۔ ماننے میں ایمان ہے کہ انکار نہیں، پر سمجھنے میں بڑی مشکل پیش آ رہی تھی کہ 114 صورتیں، 6666 آیات، 546 رکوع اور 114 صورتیں اور 30 پارے، بس اتنی سی کیفیت میں گزر جائے۔ تو میں نے ایک نابین حافظ قرآن سے پوچھا، میں نے کہا حافظ جی واللہ خیر الرازقین کہاں ہے؟ تو آقا صاحب یقین جانیے علامہ انتخاب صاحب، اس نابین نے میری طرف توجہ کیجئے گا، اس نے یوں کیا، اس نے یوں کیا تو کہنے لگا یہ قرآن میں نہیں ہے، یہ قرآن میں نہیں ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا اللہ کی قسم میں سارے قرآن سے گزرا ہوں، یہ قرآن میں ان اللہ خیر الرازقین نہیں واللہ خیر الرازقین ہے۔ میں نے کہا ان اللہ کہاں ہے؟ تو کہنے لگا میں سارے قرآن سے گزرا۔ میں نے کہا واہ تو نے میری مشکل آسان کر دی۔ کہنے لگا کیا؟ میں نے کہا میں آج تک بطور ایمان تو مانتا آ رہا تھا مگر یہ سمجھنے میں بڑی دشواری پیش آتی تھی کہ مولا کائنات ایک پل میں قرآن سے کیسے گزر جاتے تھے۔ اگر حافظ تم گزر گئے ہو تو پھر وسعت پرواز علی کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ پھر وسعت پرواز علی کا کون اندازہ کر سکتا ہے؟ اگر 14ویں صدی کا حافظ
ایک کونے سے شروع ہو اور دوسرے کندھے پہ گردن لا کر رکھ دے اور کہے کہ میں سارے قرآن سے گزر گیا ہوں، تو پھر جس کو رسول فرمائے کہ علی مع القرآن، القرآن مع علی، قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے، پھر علوم قرآنیہ بھی سیکھنے کے لیے علی ہی کے دروازے پہ آنا ہوگا، یا علی کے دروازے پہ آنا ہوگا یا اولادی علی کے دروازے پر آنا ہوگا۔ اور کیوں نہ آنا ہوگا؟ اس لیے کہ کعبہ بھی تو علی کی دلیل ہے، کعبہ بھی قرآن، آپ کعبۃ اللہ میں جائیں، رب کائنات آپ کو لے جائیں۔ میں نے 19 سفر کیے ہیں اور میں نے ایک آغا صاحب کا کے ساتھ معروضات پیش کرتے ہوئے سچ نیوز چینل پر ماہ رمضان معارف قرآن مفتی سید عاشق حسین کے ابراہیم میرا ہی پروگرام چل رہا ہے، تو میں نے اس سفر میں یہ کہا کہ 19 مرتبہ میں نے سفر کیا، مگر ایک سفر کا جو مزہ آیا نا جی، یقین جانیے اس سے پہلے سفروں کا نہیں، پھر اس کے بعد ہر بار یہ ہے۔ مجھے ایک صاحب میرے انہوں نے کہا جی کعبہ 3 جگہوں سے بے لباس ہے، آغا صاحب کعبہ 3 جگہوں سے بے لباس ہے اور اپنے دامن کو چاک کیے ہوئے ہے، اپنے کرتے کو اپنی قمیض کو چاک کیے ہوئے ہے۔ ایک ملتزم ہے، ایک حجر اسود ہے اور ایک جائے ولادت علی المرتضی ہے، ایک جائے ولادت علی المرتضی ہے۔ اور مجھے اس صاحب نے کہا کہ اس پہ آپ مفتی صاحب ریسرچ بھی کرنا اور دیکھنا بھی اور زیارت بھی کرنا۔ میں نے آ کر پڑھا، ایک صاحب نے کتاب لکھی نصیر الدین قریشی نے، اور اس نے لکھا کہ 54 مرتبہ کعبہ تزئین و آرائش سے گزرا ہے اور ہر بار دشمنان علی المرتضی نے اس نشانی ولادت علی المرتضی کو مٹانے کی کوشش کی، دنیا کا جدید ترین کیمیکل لا کر کعبے کی اس تریر کو بند کرنے کی کوشش کی، مگر یقین جانیے بس ادھر وہ انجینئر، ادھر وہ بیمار، ادھر وہ مستری اپنا کام کر کے آگے ایک قدم رکھتا، ادھر وہ پیچھ کرتا، منہ ادھر کرتا، جب پلٹ کر دیکھتا تو کعبہ اسی جا سے اپنے کلیجے کو چیر کر بتا دیتا کہ قیامت تک میں بتاتا رہوں گا کہ یہی ہے مقام شان علی، یہی ہے مقام شان علی۔ اور سچی بات یہ ہے کہ جب تک دنیا میں کعبہ موجود ہے علی موجود ہے، جب تک دنیا میں مسجد موجود ہے علی موجود ہے۔ کسے راہ میسر شد ای سعادت بکعبہ ولادت بمسجد شہادت۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اب میں دعوت سخن دوں گا مفتی انتخاب احمد صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے موضوع موجودہ قوانین طباعت قرآن کے حوالے سے اپنے واعظ حسنہ سے خطاب کریں۔ الحمدللہ الرحمن والصلاة والسلام علی سید الانس والجان والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وآبائک وازواجک وذریاتک واہل بیتک واصحابک یا جد الحسن والحسین ویا رحمۃ للعالمین۔ نہایت واجب الاحترام علامہ ڈاکٹر محمد حسین اکبر صاحب اور آپ کے ساتھ تمام معزز شرفائے کرام، خصوص جناب ڈاکٹر آغا خانہ فرہنگ اور ہم سب کے سربراہ جناب ڈاکٹر طاہر بخاری صاحب، ہاں جی، اور حضرت پیر حبیب عرفان ہاشمی صاحب، عرفانی صاحب، اور تمام حاضرین و سامعین کرام، آج کی یہ جو تقریب ہے جو ادارہ منہاج الحسین کے زیر اہتمام انعقاد پذیر ہے، عظمت قرآن پاک اور خاص طور پر حضرت سیدنا امیر المؤمنین شیر خدا حیدر کرار
علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو عظیم نسخہ ہے جو مصحف علی کے نام سے تعبیر کیا جا رہا ہے، اس حوالے سے تو حقیقت میں یہ ہے کہ وہ یہ چمکتے ہوئے ستارے ہیں جن کے ذمے اللہ تعالیٰ نے جو اپنے ذمے کام لے رکھا ہے، جس کا اعلان فرمایا بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ بظاہر تو اللہ رب العزت نے قرآن عزیز کی جو حفاظت کا ذمہ اپنے ذمہ کرم پر لے رکھا ہے، جو حقیقت میں مگر اس وحدہ لا شریک رب نے اس قرآن پاک کی عظمت کی حفاظت، اس لا ریبہ کلام کی عظمت کی حفاظت کا جو ذمہ اپنے ذمہ کرم پہ لے رکھا ہے، جو کہ پہلی کتابوں کو یہ شرف حاصل نہیں تھا، پہلے صحائف کو یہ شرف حاصل نہیں تھا۔ اللہ رب العزت کی عظمت پہ قربان ہو جائیں کہ اس نے کتنا پسند فیصلہ فرمایا کہ میں حقیقت میں حفاظت میں کروں گا، لیکن ظاہری طور پر میں نے اپنی حفاظت کے لیے، اس قرآن کی حفاظت کے لیے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینوں کو پسند فرمایا ہے۔ تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو مصحف صحیفہ ہے، یہ میں پڑھ رہا تھا، مجھے اتنا ایک روحانی سکون محسوس ہوا ہے، قلبی طور پر تسکین ہوا کہ یہ کتنا انہوں نے اس دور میں جو ایک محنت اور مشقت سے اور اپنا ایمانی فریضہ ادا کیا اور امت کے لیے اپنا ایک قلبی نسخہ چھوڑا، جیسے کہ مجھ سے پہلے بتلایا گیا کہاں کہاں آپ کے جو نسخے لکھے ہوئے قلبی موجود ہیں۔ تو ہمارے لیے یہ ایک میں سمجھتا ہوں ادارہ میں ناظر حسین کے اس پلیٹ فارم پر یہ ایک سعادت ہمیں نصیب ہوئی ہے کہ آپ کا جو قلمی نسخہ ہے ہم نے زیارت بھی کی اور اپنے لبوں سے جو ہے اس کو بوسہ بھی دیا۔ تو واجب الاحترام، میرے ذمہ جو آج کے اس پروگرام میں جو ذمہ داری مجھے ڈالی گئی کہ اس دور میں اس کی نشر و اشاعت کو کس انداز میں دیکھا جائے گا، تو قرآن پاک کی طباعت کا جو قوانین مرتب کیے گئے ہیں، یہ ہم سب کی ایک ظاہری عقل اور ایک محدود عقل اور سوچ کے مطابق ہیں۔ اس کے لیے کوئی قوانین سازی کی جائے یا نہ کی جائے، اس کی حفاظت کے لیے کوشش کی جائے یا نہ کی جائے، جب اللہ رب العزت خود اس کی حفاظت فرما رہا ہے تو پھر اس کے بعد کوئی بات باقی نہیں رہتی۔ اس پہ بہت سارے قوانین مرتب ہوئے، اچھا پیپر لگایا جائے، اچھی جلد سازی کی جائے، بائنڈنگ تک کا جو کام اچھا کیا جائے، مگر جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے مسلمانوں کے جو عملوں میں خیانت آ چکی ہے، بالخصوص پاکستان کے ہم مسلمان جو ہیں جو دنیا جہان کی چیزوں میں خیانت سے کام لیتے ہیں، اللہ رب العزت کے بنائی ہوئی چیزوں میں سے جو ہم خائن بن کے زندگی گزار رہے ہیں، وہاں ہم نے اس بات کو بھی نہیں چھوڑا کہ وحدہ لا شریک کی وہ پاک کلام جو ذالک الکتاب لا ریب فیہ المکتوب فی المصاحف والمنقول عنہ نقلا متواترا بلا شبہ، المکتوب فی المصاحف وہ قرآن جسے اللہ تعالیٰ نے المنزل علی رسول کا درجہ دیا، جسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب ادب پر نازل فرمایا، جو قریباً 23 سالہ زندگی کے عرصہ میں قرآن پاک کی تکمیل ہوئی، ہم نے اس قرآن پاک کے ساتھ بھی جو ظلم کیا اس کی کوئی حد ہمیں کوئی مثال باقی نہیں ملتی۔ قرآن پاک کے لیے ناقص پیپر، ردی پیپر، نیوز اخبار کا جو پیپر اور ہر اس ردی پیپر کو استعمال کیا صرف دنیا کے مال و متاع کے لیے، دنیا کی دولت کے حصول کے لیے۔ ایسا ظلم ایسا کوئی بھی انسان اپنی اس کسی عمدہ چیز کے ساتھ بھی نہیں کر سکتا جس سے 40-50 سالہ زندگی گزارتا ہو، مگر وہ کتاب جو انسان کی اول سے لے کر آخر تک، دنیا سے لے کر آخرت تک، عالم برزخ اور پھر قیامت اور قیامت کے بعد تک عظیم نسخہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل فرما کر اس امت کو عطا کیا، اس امت نے اس نسخے کے ساتھ بھی وفا نہیں کی۔ ردی پیپر، اور ہر روز جو ہے اس پیپر کے اوپر، اس قرآن پاک کے اوپر اس پیپر کے ذریعے جو ظلم و ستم کیا جاتا ہے، الیاذ باللہ ثم معاذ اللہ۔ تو آج کے اس ادارہ منہاج الحسین کے اس عظیم تقریب کی
صورت میں میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہمیں اپنے اس پاک کلام کے ساتھ وفا کرنی چاہیے، اچھا سے اچھا پیپر لگایا جائے۔ اب یہ دیکھیں یہ نسخہ جو ہمارے سامنے آیا، جب علامہ صاحب نے مجھے زیارت کے لیے پیش کیا، میں اسے اٹھانے لگا تو میں نے اپنے ساتھ بیٹھے بھائی کو کہا اس نسخے کو اٹھانے کے لیے بھی روزہ افطار ہی کرنا چاہیے۔ ہاں جی، روزہ افطار کر کے جب انسان کے جسم میں ہمت سکت ہوگی پھر آپ اس نسخے کو اٹھا سکتے ہیں۔ دیکھیں جہاں یہ پرنٹ ہوا، جہاں یہ نسخہ شائع ہوا، کتنی محبت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ اس کی جلد بندی کی گئی، اس کے لیے معیاری پیپر استعمال کیا گیا۔ لیکن آج ستم دیکھیں ہم کتنے کم ظرف لوگ ہو چکے ہیں پاکستان میں بسنے والے لوگ۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا کہ معنی مطلب تو جو ہے وہ علماء جانتے ہیں، اشارتاً یہ بات بھی ہو سکتی ہے کہ ہم نے دنیا کے تھوڑے مال و متاع کے بدلے میں قرآن پاک کے ساتھ، اس کی جلد بندی کے ساتھ، اس کی طباعت کے ساتھ، اس کی بینڈنگ کے ساتھ جو ظلم و ستم کیا ہے، اگر یہ بات میں یہ کہنا چاہوں یہ قرآن کے ساتھ ظلم نہیں ہے، یہ ہم اپنے ایمان کے ساتھ، اپنی جانوں کے ساتھ، اپنی آل اولاد کے ساتھ یہ ظلم کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک آسان طریقے سے مرتب کرنے کی، اس کی نشر و اشاعت، اس کی طباعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اوقاف و مذہبی امور ڈاکٹر سید طاہر اللہ بخاری صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے بیان سے ہمیں مستفید فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، افضل الصلاۃ و اکمل السلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الکرام و اصحابہ الرضوان اجمعین۔ لائق صد اعزاز علامہ ڈاکٹر محمد حسین اکبر صاحب، انتہائی محترم ڈاکٹر رضائی فرد ڈائریکٹر جنرل خانہ فرنگ ایران، محترم سید حبیب عرفانی صاحب اور سید عاشق حسین شاہ صاحب، اور اسٹیج پر تشریف فرما دیگر اولوالعزم اور جلیل القدر شخصیات اور حاضرین و سامعین، میرے لیے یہ لمحے عزت، اعزاز اور سعادت کا باعث ہیں کہ مجھے ایسی محفل میں حاضر ہونے کا موقع میسر آیا ہے جو باب مدینۃ العلم حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ کے فیضان کرم سے متصف ہے، اور بالخصوص اس کانفرنس میں آپ کے دست اقدس سے لکھا ہوا قرآن پاک مجھے دیکھنے کی سعادت میسر آئی ہے۔ میں اس پر ڈاکٹر صاحب کا شکر گزار ہوں، میں اللہ رب العزت کا شکر گزار ہوں کہ اس نے یہ عزت، عظمت اور برکت والے لمحے میرے مقدر میں کیے۔ سچی بات یہ ہے کہ یہ قرآن پاک جو آج ہم دیکھ رہے ہیں، یہ اہل بیت اطہار کا سب سے عظیم کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے، ان کی سب سے بڑی پریورٹی ہی یہ تھی کہ وہ قرآن پاک کو محفوظ کریں، اس کے علوم کو محفوظ کریں، اور صرف محفوظ نہ کریں، اس کو اسی اسپرٹ اور جذبے کے ساتھ جس کے ساتھ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو لیا، وصول کیا، ریسیو کیا، اسی جذبے کے ساتھ اس کو آئندہ نسلوں تک پہنچائیں۔ اور سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سلام اللہ علیہا، آپ کہتی ہیں لوگوں کہ جس وقت مدینے کی عورتیں اپنے شوہروں سے امور تجارت پہ بات کرتی تھیں کہ فلاں اونٹ کتنے میں بکا ہے اور فلاں جنس تو نے کتنے میں خریدی ہے، آپ کہتی ہیں اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں فاطمہ کی جان ہے، میں نے علی سے کبھی امور تجارت پہ بات نہیں کی، مجھے تو علوم مصطفیٰ اپنے بچوں حسن، حسین اور زینب اور رقیہ تک پہنچانے سے فرصت ہی نہیں ملتی تھی۔ یہ گھرانہ وہ ہے کہ جس کی آپ اگر دن کو ٹٹولیں یا رات کی خلوت کو دیکھیں، آپ کو قرآن اور علوم قرآن کے علاوہ اور کوئی چیز میسر نہیں آئے گی۔ اور آپ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک دفعہ علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے پوچھا کہ آپ نے زندگی میں بڑے کٹھن سفر کیے ہوں گے اور بڑی مشکلات دیکھی ہوں گی، لیکن کوئی ایسا مرحلہ، کوئی ایسا موقع جو آپ کی زندگی میں بہت مشکل ہو،
تو کہتی ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ کہتے ہیں کہ ہاں ایک سفر ایسا ہے جو میری زندگی میں بہت کٹھن ہے، کہ آپ فرماتے ہیں کہ اوائل دور تھا، قرآن پاک نازل ہو رہا تھا، اور جب کوئی آیت نازل ہوتی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حکم فرماتے کہ علی اس آیت کو فلاں صورت میں فلاں آیت سے پہلے اور فلاں آیت کے بعد درج کرو۔ یہ تدوین قرآن کا ابتدائی اصول اور طریقہ تھا کہ بیک وقت بہت سی صورتوں کا نزول بھی رہتا تھا، اور جب کوئی آیت نازل ہوتی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرماتے کہ اس آیت کو فلاں صورت میں فلاں آیت سے پہلے اور فلاں آیت کے بعد درج کیا جائے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ ہمارے اندر بڑا جذبہ تھا کہ قرآن پاک کو ایسی چیز پر لکھا جائے جس کو صدیاں بھی ضائع نہ کر سکیں، اور مجھے پتہ چلا کہ حضر موت میں ایک ایسا درخت ہے جس کی چھال جو ہے اس کو صدیاں بھی خراب نہیں کر سکتی۔ گرمی کا موسم تھا، مشقت کے ایام تھے اور وسائل کم تھے، میں نے یہ طویل سفر کیا اور پھر میں اس درخت کی چھال حاصل کرنے میں کامیاب ہوا، اور ایک روایت کے مطابق آپ نے سورہ عما یتساءلون اس پر لکھی، اور کہتے ہیں کہ میرے اس عمل سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ فضل کرے علی پر، اللہ برکت نازل کرے علی پر، کہ جس نے اس جذبے کے ساتھ، اس ولولے کے ساتھ، اس ہمت اور اس تنتنے کے ساتھ قرآن پاک کی حفاظت کا اہتمام کیا ہے۔ آج یہ قرآن پاک جس کو ہم دیکھ رہے ہیں، اس سے ہم یہ بھی اخذ کر سکتے ہیں کہ اوائل دور میں جو قرآن نازل ہو رہا تھا اس میں نکات نہیں تھے، اس میں نقطے نہیں تھے، اس میں زیر زبر پیش یعنی اعراب نہیں تھے۔ یہ وہ سارا اہتمام ہے جو بعد کے ادوار میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بالخصوص باب مدینۃ العلم حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے کیا، اور اس گھرانے کا میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ یہ سب سے عظیم کارنامہ ہے کہ انہوں نے قرآن کو صحیح معنوں میں، صحیح اسپرٹ کے ساتھ اور صحیح جذبے کے ساتھ محفوظ کیا، اور اس کو پھر آئندہ نسلوں تک پہنچانے کا اہتمام کیا۔ اگر خدا نے خواستہ اس مقام پر کہیں کبھی اور کجی ہوتی، اس گھرانے میں کہیں کوئی کجی آ جاتی، تو یہ دین جو ہم تک پہنچا ہے، یہ دین اور یہ قرآن پھر ہم تک نہ پہنچتا۔ یہ کریڈٹ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس گھرانے کا، باب مدینۃ العلم حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں مجھ سے پوچھو، اس لیے کہ میں جانتا ہوں قرآن پاک کی ہر آیت کے بارے میں کہ یہ کب نازل ہوئی، دن کے اجالے میں نازل ہوئی یا رات کی تاریکی میں نازل ہوئی، کسی بلندی پر چڑھتے ہوئے یا کسی پہاڑی سے اترتے ہوئے۔ تو آپ ان علوم کو جانتے تھے، ان فنون کو جانتے تھے، ان آیات کو جانتے تھے، اور پھر کہتے تھے آپ کوفے کے ممبر پر بیٹھ کے کہ لوگوں مجھ سے پوچھو کہ میں قرآن پاک کے علوم کے بارے میں ایک ایک چیز سے واقف ہوں، اور شاید میرے بعد تمہیں دنیا کے اندر کوئی ایسا فرد اور کوئی ایسی ہستی اور کوئی ایسی شخصیت میسر نہ آ سکے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ پر جب زخم آئے اور پھر آپ دنیا سے تشریف لے گئے، تو اس موقع پر حضرت امام حسن المجتبی علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے جو خطبہ ارشاد فرمایا اس میں بطور خاص اس امر کا ذکر کیا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ لوگوں، کل جو ہستی ہم میں سے روانہ ہوئی ہے وہ ایسی ہے کہ جس کے علم و فضل کو نہ اس سے پہلے والے پہنچ سکے اور نہ اس کے بعد والے قیامت تک پہنچ سکیں گے۔ وہ عظیم المرتبت شخصیت تھے کہ جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مارکے پر بھی روانہ کرنے سے قبل اپنا جھنڈا عطا کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس مارکے سے سرخ رو واپس لوٹایا، اور آپ دنیا سے جب روانہ ہوئے تو لوگوں آپ کے پاس سونا یا چاندی یا دنیا کے مال و دولت کا کوئی پہلو نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس گھرانے کے ساتھ اپنی وابستگی کو مضبوط رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ نے جس جذبے اور جس اسپرٹ کے ساتھ، جس حوصلے کے ساتھ
جس علمی وقار کے ساتھ ہمیں قرآن اور اس کے علوم عطا کیے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے صحیح معنوں میں استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ خطاب دیتا ہوں جناب علامہ اسد عباس اطہر صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنے واعظ حسنہ سے مستفید فرمائیں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا، خصوصاً علی مولانا ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتحبين المطهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين ملعونين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين، أما قال اللہ تعالی فی محکم کتابہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، درود بر محمد و آل محمد۔ کافی حضرات تشریف فرما ہے، صلوات مل کے پڑھے محمد و آل محمد کی پاکیزہ۔ میں سب سے پہلے نزول قرآن کانفرنس کی کامیابی پر سرکار علامہ ڈاکٹر محمد حسین اکبر صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور یہ خوش نصیبی ہے کہ ہم اقوام عالم کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ہم سوئے ہوئے لوگ نہیں ہیں، ہم جاگی ہوئی امت ہیں۔ شبہ قدر میں وہ عظیم ساعتیں، وہ عظیم لمحے کہ جن میں اللہ نے قرآن مبارک کو نازل کیا اور فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن کو قدر والی راتوں میں نازل فرمایا ہے۔ یہ قدر والی راتیں کون سی ہیں؟ یہ وہ عظیم المرتبت راتیں ہیں کہ جن میں قرآن نازل ہوا۔ قرآن کی عظمت، قرآن کی بزرگی اس سے بڑھ کے اور کیا ہوگی کہ اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کہ ہر خشک و تر کا ذکر اس قرآن مبارک میں موجود ہے۔ حالانکہ کائنات نے زمانے کو بتایا کہ یہ میرا قرآن کس عظمت کا مالک ہے، یہ میرا قرآن کس بزرگی کا مالک ہے، یہ میرا قرآن کس فضیلت کا مالک ہے، کہ جس قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے سب سے عظیم تر مہینے میں، اپنے سب سے برگزیدہ مہینے میں رمضان المبارک میں نازل فرمایا، اور پھر صرف رمضان المبارک میں ہی نازل نہیں فرمایا بلکہ شب قدر میں نازل فرمایا۔ اللہ بتانا یہ چاہ رہا تھا میرا قرآن اتنا عظیم ہے جس کے لیے جب نازل ہوتا ہے تو وہ شب قدر بن جاتی ہے، وہ شب 1000 مہینوں سے افضل ہو جاتی ہے۔ تو زمانے کو اللہ بتانا چاہتا تھا کہ دنیا والوں وہ رات اتنی عظمت کی مالک ہے کہ جس رات میں قرآن نازل ہو وہ قرآن شب قدر بن جاتی ہے۔ کوئی رات اس رات کا مقابلہ نہیں کر سکتی، کوئی شام اس شام کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو اللہ اصل میں بتانا یہ چاہتے تھے کہ جس رات کی اتنی فضیلت ہے اس میں قرآن نازل ہو رہا ہو تو اس ذات کا کیا مقام ہوگا کہ جس پر قرآن نازل ہو رہا ہوگا، اس ہستی
کیا مقام ہوگا کہ جس پر قرآن نازل ہو رہا ہوگا، تو ہمیں یہ کہنے کا حق حاصل ہے کہ حالانکہ کائنات نے اصل میں اپنے حبیب کی شان بیان کرنا چاہیے تھی، زمانے کو بتانا چاہتے تھے اللہ کی ذات کہ میرا محمد کس شان کا مالک ہے، میرا حبیب کس عظمت کا مالک ہے، میرا رسول کس عظمت کا مالک ہے۔ اس وجہ سے کہ جس پر قرآن نازل ہو صرف یہ بات نہیں ہے، بلکہ جس کے وسیلے سے قرآن ہم تک پہنچا، اللہ نے اس ہستی کو محمد مصطفیٰ قرار دیا۔ صاحبان گرامی قدر، یہ لمحے، یہ لمحات اس چیز کا تقاضا کر رہے ہیں کہ لمحوں کو ضائع نہ کیا جائے، ان شبہ قدر کو برباد نہ کیا جائے، ان سے کچھ حاصل کیا جائے۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ خوش نصیب ہے وہ بندہ جو ماہ رمضان گزر جائے اور اس کی پیٹھ پر کچھ گناہ باقی نہ رہ جائے۔ یہ رمضان کا مہینہ آتا ہی اس لیے ہے تاکہ نبی رحمت کے کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کے گناہوں کو معاف کر دے۔ یہ لمحے اس لیے ہے ہم اپنے گناہوں کو ختم کریں اور اللہ کی بارگاہ میں مستجابت دعا کے اسباب کو حاصل کریں اور یہ ثابت کریں کہ ہم اس نبی کے امتی ہیں کہ جس نبی کا امتی بننا انبیاء نے بھی فخر محسوس کیا ہے۔ حالانکہ کائنات ہمیں ماہ رمضان کی فیوز و برکات کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جناب ڈاکٹر بیر محمد حبیب عرفانی چشتی صاحب سے گدی نشین سندر شریف کہ وہ تشریف لائیں اور واحد حسنہ سے مستفیض فرمائیں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نزول قرآن کے حوالے سے یہ تقریب اور اس تقریب میں مولا کائنات کے ہاتھ کا لکھا ہوا قرآن مجید، دونوں باتیں سبحان اللہ، اور اس کے لیے ڈاکٹر صاحب کو، ڈاکٹر محمد حسین اکبر صاحب مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے یہ مجلس بھی سجائی، یہ محفل بھی سجائی اور اس قرآن مجید کا دیدار بھی کروایا، جو یقیناً قرآن مجید ویسے دیکھنا ایک عبادت ہے، لیکن اس ہستی کے ہاتھ سے لکھا ہوا کہ جو شہر علم ہے، شہر علم کا دروازہ ہے، یقیناً یہ بھی بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ موضوع مجھے دیا گیا تھا اخبار القرآن۔ اس میں مختصر گزارش کروں گا کہ قرآن مجید کی ایک ڈویژن اگر کہا جائے تو احکام قرآن اور اخبار قرآن، یہ دو چیزیں آتی ہیں کہ ایسی آیات جن میں احکامات دیے گئے ہیں اور ایسی آیات جن میں پچھلے یا آنے والے وقت کے حالات کے بارے میں آگاہی دی گئی ہے۔ قرآن مجید کی کل آیات 6666 اور شاید 500 سے کچھ زیادہ ایسی ہیں جو احکام القرآن میں شامل ہیں اور باقی تمام تر اخبار القرآن میں شامل ہیں۔ اس میں اگر دیکھا جائے تو حابیل و قابیل کا واقعہ بھی ہے، نوح علیہ السلام کے بیٹے کا واقعہ بھی ہے اور ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کا واقعہ بھی ہے، کہ دونوں طرف متضاد چیزیں ہیں کہ حابیل و قابیل دونوں بھائیوں کا معاملہ، نوح علیہ السلام کے بیٹے کی ناخلفی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کی اپنے والد کے سامنے اپنے آپ کو بچھا دینا، اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش کر دینا، یہ بھی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی ہے، مریم سلام اللہ علیہ کا واقعہ بھی ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ میں صرف ایک واقعہ کہ غزوہ خندق کے حوالے سے کہ اس میں میرے نزدیک جو بشارتیں ہیں آنے والے وقت کے لیے، اس میں 3 بشارتیں کہ جب خندق کھودنے کا معاملہ ہوا اور اس سے پہلے یہ بات ہوئی کہ جمیع جو اسلام دشمن، مسلمان دشمن طاقتیں تھیں، وہ یہودی تھے، وہ مشرک تھے یا وہ بدعقیدہ لوگ تھے، سارے اکٹھے ہو کے جب مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے خندق کی تجویز کو پسند فرمایا، اور اس میں جب خندق کھودنے کی بات ہوئی تو آپ خود بھی اس میں اسی طرح سے شامل ہوئے جس طرح باقی صحابہ کرام کے، کہ ہر 6 صحابہ کرام پر 10 گز کا حصہ بانٹا گیا کہ وہ اس کی خندق کھودیں 6 گز اور 3 گز۔ اس میں جب ایک جگہ ایسی پہاڑی آئی کہ جو کسی سے نہیں تھی ٹوٹ رہی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کو جب یہ گزارش پیش کی گئی تو آپ کدال لے کر خود تشریف لائے۔ پہلی کدال ماری تو تیسرا حصہ اس چٹان کا ٹوٹ گیا، اور یہ ارشاد فرمایا کہ مجھے ملک فارس کی چابیاں دی گئی ہیں۔ دوسری کدال ماری، پھر تیسرا حصہ ٹوٹا اس کا، اور ارشاد فرمایا کہ مجھے ملک شام کی چابیاں دی گئی ہیں۔ تیسرا کدال جب ماری تو وہ چٹان باقی تیسرا حصہ بھی ٹوٹا، اور یہ کہا کہ ارشاد فرمایا کہ مجھے یمن کی چابیاں دی گئی ہیں۔ یہ آنے والے وقت میں یہ بات ثابت بھی ہوئی، اور اس میں ایک بات میرا یہ منتخب کرنے کی ایک وجہ کہ ایک فوری وہاں ایک آنے والے وقت کے لیے اور ایک پچھلی بات کی تائید بھی اس میں کہ سراقہ بن مالک کو جب آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ میں تیرے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں، تو یہ بات ایک دوبارہ تائید بھی اس کی بنی کہ کسرا کی چابیاں مجھے دی گئی۔ اس کے ساتھ آپ نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ یہ اب آخری جنگ ہوگی، اس کے بعد مشرکین مسلمانوں پر حملہ کرنے کی جرت نہیں کریں گے، اور یہ انہوں نے جرت نہیں کی۔ یہ آخری ان کا معاملہ رہا کہ جس میں وہ اتنی شدت کے ساتھ اور اتنی طاقت کے ساتھ آئے کہ مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے کا ارادہ لے کر، اور اس میں یہودیوں کو شامل کر کے، ان میں منافقوں کو شامل کر کے، ان میں بدعقیدہ لوگوں کو شامل کر کے، اور اس میں جو یہودیوں نے پارٹ پلے کیا، جس طرح سے انہوں نے مشرکین مکہ کو ساتھ ملایا، جس طرح سے انہوں نے منافقین کو ساتھ ملایا اور ان یہودیوں کو ساتھ ملایا کہ جنہوں نے جو ان کے ساتھ شامل نہیں تھے حور مدینہ کے یہودی، اور جب اسلام کو غلبہ ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی عطا کی ہوئی پیشگوئیاں پوری ہوئیں اس غزوہ کے حوالے سے، اور جب اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت کہ 1 مہینے کے محاصرے کے بعد مسلمانوں نے بغیر کوئی جنگ کیے جب ان کو محاصرہ اٹھانا پڑا اور لشکر واپس لے کر جانا پڑا، اور اس سے پہلے کہ جب ایک ابن عبد ود چند لوگوں کے ساتھ، جن میں اکرمہ بھی تھا، ابو سفیان بھی تھا، اور بھی اس کے ساتھی تھے، کہ جب وہ خندق کراس کر کے پھلانگ کے پہنچ گیا اور مبازرت طلبی کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی خواہش پر انہیں جب بھیجا تو یہ بات بھی ارشاد فرما دی کہ کل ایمان جا رہا ہے، کہ وہاں اس موقع پر مولا کائنات کو کل ایمان قرار دیا۔ ایک یہ بات، یہ دوسری بات، تیسری بات، 3 یہ باتیں، اور یہ تینوں ہی حرف بہ حرف پوری ہوئی۔ ایک آیا مبارکہ اور اس میں میں ایک شعر اس کی پڑھ کے اور پھر میں اجازت چاہوں گا کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، اور اس میں شعر کہ آواز جب ملے مجھے نام امام سے، اٹھوں گا میں حسین علیہ السلام سے۔ اب دعوت خطاب دوں گا جناب آقا محمد رضا ناظری، کونسل چینل کونسلیٹ اسلام جمہوریہ ایران، تشریف لائیں اور قرآن کریم اور عالمی یوم قدس کے حوالے سے آپ سے خطاب فرمائیں۔ اور محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر۔
سلام و احترام خدمت عزیزان و همچنین میزبان گرامی جناب آقای علامه اکبر و سایر عزیزانی که در خدمتشون هستیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلام اور عرض ادب تمام عزیزان کی خدمت میں اور ہمارے محترم میزبان علامہ محمد حسین اکبر اور باقی دو صاحباب جو یہاں تشریف فرما ہیں. این ایام مصادف با لیلة القدر، شب نورانی و شب نزول قرآن، نشست قرآنی و رونمایی از مصحف قرآن، فرصتیه که من در جمع شما عزیزان مختصر نکاتی رو عرض کنم. یہ جو ایام ہے یہ مصادف ہے لیلۃ القدر کے اور شب نورانی نزول قرآن کے، اور یہ نشست قرآنی نشست ہے. یہاں جو مصحف قرآن ہے ان کو دکھایا جا رہا ہے اور ایک ایسی فرصت یا موقع ہے کہ میں آپ عزیزوں کے درمیان کچھ نکات کو بیان کروں. الحمدلله مناسبات ایران با جمهوری اسلامی پاکستان در بهترین شرایط 70 و خورده سال مناسبات دوستانه و برادرانه دو کشور قرار گرفته. الحمدللہ ایران کے جو مراسم ہیں جو اسلامی جمہوریہ پاکستان کے ساتھ اس وقت بہترین شرائط میں ہیں ان 70 سالوں میں جو ہمارے دوستانہ اور برادرانہ تعلقات ہیں اس میں. و شاید میشه گفتش که در کمتر از 4 ماه 3 ماه سومین سفر وزیر امور خارجه شب گذشته به اسلام آباد. اور شاید یہ کہا جائے کہ 3 یا 4 ماہ سے کمتر عرصے میں یہ تیسرا ان کا وزٹ ہے وزیر خارجہ ایران کا اسلام آباد میں. خب این حاکی از اینه که ما برای هماهنگی مناسبات و سیاست‌های منطقه‌ای یکی از دوستان و همپیمانان ما کشور مهم پاکستان است. یہ اس بات کو بیان کرتی ہے کہ ہماری جو ہم آہنگی ہے اپنی سیاست کے ساتھ یا اپنی مراسمات کے ساتھ وہ ہمارے ایک دوست اور ہم پیمان ملک پاکستان کے ساتھ. و این نکته‌ایه که شاید دشمنان دو کشور خیلی نمیپسندند. اور یہ شاید وہ نقطہ ہے جو دونوں ممالک کے دشمن اس کو پسند نہیں کرتے. اما به کوری چشم دشمنان دو کشور این پیمان و این وحدت و این همکاری روز به روز قوی‌تر خواهد شد. لیکن دشمنوں کی جس طرح آنکھ میں مٹی ہو یہ دونوں ممالک کے جو پیمان ہے جو وحدت ہے جو دوستی ہے وہ دن بدن بڑھ رہی ہے. و انشاءالله به همت این دو کشور در منطقه ما شاهد صلح و آرامش خواهیم بود. اور انشاءاللہ ان دونوں ممالک کی ہمت کے ساتھ دونوں ممالک جو ہیں وہ اس خطے میں صلح اور صفائی یا صلح و امن کے داعی ہوں گے. البته این روزها همونطوری که من گفتم سومین سفر آقای ظریف به اسلام آباد برای هماهنگی سیاست‌های منطقه‌ای و اطلاع رسانی در مورد سیاست‌های منطقه‌ای حتما در جریان هستید. این روزها ایالات متحده آمریکا و همپیمانانش خیلی سر صدا کردن تو منطقه. یہ جو تیسرا سفر ہے جناب آقای جواد ظریف ہمارے محترم وزیر خارجہ کا وہ اطلاع رسانی ہے ہم آہنگی ہے تاکہ جو علاقائی سیاست ہے اس کے ساتھ ہو سکے. آپ کو اطلاع ہے کہ اس وقت ایالات متحدہ امریکہ یعنی USA اور اس میں جو ہم پیمان یا ہم دست ہیں انہوں نے اس علاقے میں کچھ شور برپا کیا ہے. حتما بهتر از من میدونید 40 سال این تهدیدها و این فشارها بر جمهوری اسلامی ایران بوده. یقیناً مجھ سے بہتر جانتے ہوں گے کہ 40 سال سے زیادہ عرصہ ہے کہ یہ جو ڈر ہے یہ جو خوف ہے یہ جو پریشر ہے وہ جمہوری اسلامی ایران پر رہا ہے. و همونطوری که مقامات ما و رهبران ما اشاره کردند ما روز به روز
با تجربه تر، محکمتر و استوارتر شدیم. और जिस तरह हमारे जो आला हुक्काम है, जो क़यादत है, वो जानती है, आप जानते हैं कि हम रोज़ ब रोज़ जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा तजुर्बा हासिल कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेकाम हासिल कर रहे हैं. و آقای ظریف یه جمله قشنگی رو گفتن ما دکترای دور زدن تحریم ها رو تو دنیا داریم. और जनाब ज़रीफ साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही कि हम ये जो पाबंदियां हैं इनको किस तरह अबूर करना है या किस तरह इनसे निकलना है, उसको इसमें PhD की है. خب من اینو مخصوصا گفتم این ایام شما تو رسانه ها، تو تبلیغات غرب خیلی سر صدا کردن آی ما حمله میکنیم، آی میزنیم، فلان میکنیم. مطمئن باشید نگرانی اونها این نیست، نگرانی اونها اینه که بهشون حمله نشه. ये मैंने खास तौर पे इसलिए कहा कि आजकल अखबारात में आप सुनते हैं बहुत सारे वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं या तबलीग कर रहे हैं कि हम हमला करेंगे, हम इनको मारेंगे. यकीनन ये उनकी परेशानी नहीं, उनकी परेशानी ये है कि उन पर हमला ना हो जाए. به هر حال در دوران 8 سال دفاع مقدس آمریکا تجربه جنگیدن با ما رو درک کرده. یعنی ما تجربه جنگ با آمریکا رو در خلیج فارس داریم با ساده ترین، ابتدایی ترین تجهیزات، ناوهایی که 300 خورده متر 300 خورده متر طولشونه، 80 متر عرضشونه، اونها هیچ کاری نتونستن بکنن. बहरहाल 8 साल दफा मुकद्दस में हमारा अमेरिका के साथ लड़ाई का तजुर्बा रहा है. खलीज फारस में हम अपने सादा तरीन जो हमारे तजहीज़ात हैं उनके साथ एक ऐसी नाव के साथ या कश्ती के साथ जो 300 मीटर की उसकी लंबाई और 80 मीटर की चौड़ाई है, उसके साथ इन सादा हथियारों के साथ हमने उनका मुकाबला किया है. حالا من میخوام این بحث رو مطرح کردم، یه نکته مهمتری رو میخوام اینجا عرض کنم و اون اینه که این سرصداها یکی از احتمالاتش اینه که اتفاقیه که در جهان اسلام داره رخ میده و شاید یکی از دلایل این که فضا رو اینقدر شلوغ کردن این بوده که جهان اسلام فکرش از اون موضوع منحرف بشه و اونها اون کار رو بکنن و اون انجام معامله قرن، چیزی که رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا و همپیمانان منطقه‌ایش میخوان این رو عملیاتی بکنن، انجام بدن. और ये जो शोर है ये एहतमाल है कि ये वो इस्लाम का रुख जो है वो इस तरफ मोड़ना चाहते हैं, मुनहरिफ करना चाहते हैं, दुनिया की फिक्र को, सोच को मुनहरिफ करना चाहते हैं. वो ये है कि मगरिब जो मामला या वो जो कर रही है रजीम सहियोनिस्टी के साथ इयालात मुत्तहिदा अमेरिका और उसके हमपैमानों के साथ. یک روز مسئله اول جهان اسلام، مهمترین موضوع جهان اسلام مسئله اشغال سرزمین‌های فلسطین بود. اما با تلاش‌های مذبوحانه ترامپ و همپیمانان منطقه‌ایش بعضی دولت‌های بی‌تفاوت سست عنصر موضوع فلسطین رو الان درجه 2 کردند و موضوع مهمی این فلسطین الان از اذهان مسلمان ها خارج شده. एक अहम आलम इस्लाम का मसला, मुहिम तरीन जो मसला था वो इस फ़लस्तीन की सरजमीन पर कब्ज़ा था, जो ट्रम्प की मज़लूमाना कोशिशों और उसके जो हम पैमान हैं इलाके में उनके साथ या कुछ ऐसी गवर्नमेंट जो इससे बिल्कुल बेखबर या नाआगाह हैं या कहने इससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सुस्त उनसर हैं, उन्होंने फ़लस्तीन के मसले को दर्जा 2 का मसला करार दे दिया है. و امروز ما شاهد این هستیم که به جای اینکه مهمترین مسئله جهان اسلام فلسطین مسلمانان متمرکز بشن برای حل این مسئله،
به واسطه همکاری چند دولت مرعوب و مقفول و مجهول با ترامپ و رژیم صهیونیستی توطئه‌ای رو طراحی کردند تحت عنوان معامله قرن. حرکت‌ها از کجا شروع شد؟ وقتی که ترامپ بعد از اینکه سیاست‌هایی رو اعلام کرد رسما سفارتخانه خودشون رو منتقل کرد به بیت المقدس و بقیه هم تشویق کرد، ولی بقیه فعلا ترسیدن، نمیان. به دنبال اون عادی کردن همکاری‌های اقتصادی کشورهای مسلمان با رژیم صهیونیستی، به دنبال اون عادی کردن آمده شده مقامات رژیم صهیونیستی به کشورهای مسلمان و نهایتاً اینکه ایجاد رسمی مناسبات بین رژیم صهیونیستی و کشورهای اسلامی. این تحول خیلی مهمیه در جهان اسلام. لذا الان یک فضای مصنوعی و تصنعی ایجاد کردن که ما میخوایم به ایران حمله کنیم، در حالی که اونا میدونن یک همچین اتفاقی اگر بیفته خودشون هم مورد حمله واقع میشن. افکار عمومی دنیا رو مشغول این بحث کردن، افکار عمومی کشورهای اسلامی رو مشغول این بحث کردن، از طرف دیگه اجرایی دارن میکنن معامله قرن. शायद ये जो मसला फ़िलिस्तीन है आलम इस्लाम का सबसे मुहिम या अहम तरीन मसला है जिस पे तमाम मुसलमानों की सोच मुतमरकिज़ होनी चाहिए थी, लेकिन कुछ गवर्नमेंट्स जो बेवास्ता है, जो मरगूब हैं, मजहूल हैं, उन्होंने साजिश की इस मामला गर्ब में। ये हरकत कहाँ से शुरू हुई कि ट्रम्प जब उसने अपने सियासतों का ऐलान किया, पॉलिसी का ऐलान किया और फिर अपनी जो एम्बेसी है उसे मुंतकिल कर दिया बैतुल मुक़द्दस में, और बाकियों को भी उसने राग़िब किया कि वो अपनी जो एम्बेसीज हैं वो बैतुल मुक़द्दस में मुंतकिल कर दें, लेकिन वो डर गए। अब वो ये चाहते हैं कि अपने जो इक़्तिसादी ताल्लुकात हैं वो रजीम सहनीस्ती के साथ उसको आती करें, मामूल पे ले आएँ, और ये जो आमद-ओ-शुद है इस्लामी ममालिक का वो जो रजीम सहनीस्ती के साथ ज़्यादा करें और रजीम सहनीस्ती के साथ ताल्लुकात बढ़ाएँ। ये बहुत बड़ा एक चेंज है आलम इस्लाम में, और ये मसनूई फ़िज़ा उन्होंने कायम की कि हम हमला करेंगे। जानते हैं कि अगर ऐसा कोई इत्तेफाक हुआ या ऐसे कोई हादसा हुआ तो वो भी हमले का शिकार होंगे। उन्होंने जो आम सोच है उसको मशगूल किया है इस बहस में, और दूसरी तरफ वो जो मामला गर्ब है उसको अंजाम दे रहे हैं। ولی به برکت اندیشه بلند امام خمینی رحمت الله علیه که حدود 30 خورده سال قبل پیش بینی کردن این روزها رو، ما یه روزی داریم به نام یوم القدس، آخرین جمعه ماه مبارک رمضان. یعنی رژیم صهیونیستی آمریکا و متحدانش هر طرح و توطئه‌ای بریزن، ما هر سال یک مناسبتی داریم عین شب‌های قدر فلسطینی‌ها هم روز قدسه، آخرین جمعه ماه مبارک رمضان. انشاءالله با حضور پرشور علما، بیانیه هایی که میدن، مشارکت مردم، رسانه ها و همه اندیشمندان در جهان اسلام، توطئه جدید رژیم صهیونیستی انشاءالله خنثی خواهد شد. और अल्हम्दुलिल्लाह जो बरतर या बुलंद सोच है हज़रत इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह की जो 30 साल कब्ल उन्होंने बताई कि जुमे का जो माह रमज़ान का जो आखिरी जुमा उसे यौमुल कुद्स का नाम दे दिया गया, ताकि रजीम सहनीस्ती अमेरिका और उसके साथी जो भी साजिश करें, जो भी वो प्लान करें, उसे ख़त्म किया जा सके। और ये जो आज कल लैलतुल क़द्र या शब-ए क़द्र है, फ़लस्तीन की शब-ए क़द्र रोज़े कुद्स है, जो उलमा के हुजूर के साथ, उनके जो बयान हैं उनके साथ, लोगों की उसमें शिरकत के साथ, जो मीडिया है उसकी शिरकत के साथ, जो आलम इस्लाम के मुफक्किर हैं उनकी सोच के साथ ये जो साजिश है वो खुनसा हुई ख़त्म हो। من بار دیگه از اینکه حوصله کردید، صحبت‌های بنده رو گوش کردید،
هم تشکر میکنم هم از اینکه وقتتون رو گرفتم، نزدیکای افطارم هست، عذرخواهی میکنم. میں ایک بار پھر جو آپ نے اتنا صبر و حوصلے کے ساتھ مجھے سنا، نزدیک افطار بھی ہے، مجھے آپ نے جو وقت دیا اس کے لیے آپ کا شکر گزار ہوں۔ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقت افطار پہنچ چکا ہے قریب، خاص طور پر ہمارے معزز اہل سنت دوستوں کا، تو میں اگرچہ موضوع مجھے بھی دیا گیا تھا کہ تعریف قرآن کے حوالے سے جو ایک عقیدہ باطلہ ہے اور دشمن کا ایک ساختہ نظریہ جو مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کے لیے گھڑا گیا تھا، اور اس میں فریقین کی کتب میں کچھ ضعیف روایات بھی شامل کر دی گئیں، اس کے بارے میں گفتگو کرتا، لیکن کیونکہ افطار بالکل سر پہ پہنچ چکا ہے تو میں صرف یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جو قرآن کریم اس وقت ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، یہی قرآن کریم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین علیہ السلام کے ذریعے نازل فرمایا۔ اس کی ترتیب نزولی کچھ اور ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ سب سے پہلا سورہ اقرا نازل ہوا تھا جو آج 30ویں پارے میں ہے، جبکہ سورہ الحمد جو ہے وہ بعد میں نازل ہوا، وہ قرآن کا سب سے پہلا سورہ ہے۔ یہ ترتیب جو اس وقت ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، یہی وہ ترتیب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نگرانی میں اپنے حکم سے وحی الہی کے مطابق یہ ترتیب دی، اور اسی ترتیب کے حافظ اور قاری پیدا کیے، اور اسی ترتیب اور اسی متن کے ساتھ یہ قرآن کریم تا قیام قیامت محفوظ ہے۔ اللہ نے اس کی حفاظت کی ضمانت دی ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے ہی قرآن کریم کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اور آج آپ کے سامنے ابھی آپ سب زیارت کریں گے حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی طرف یہ منسوب کہ ان کے دست مبارک کا یہ لکھا ہوا نسخہ قرآن کریم ہے جو مشہد مقدس کے عجائب گھر میں موجود ہے، جس کو حال ہی میں ایران کے نشر و طبع قرآن ادارہ نے پرنٹ کیا ہے، جو بائے بسم اللہ سے شروع ہو کے سین والناس پہ ختم ہو رہا ہے، اور اس کے آخر میں کاتبہ علی ابن ابی طالب کہ علی ابن ابی طالب نے اسے لکھا، یہ لکھا ہوا ہے۔ اس سے بڑی سند ہمارے پاس کوئی نہیں جو دشمنان قرآن اور دشمنان اسلام کے اس پراپوگنڈے کا منہ توڑ جواب ہو۔ یقین رکھیے یہی قرآن پورے عالم اسلام کا قرآن ہے، شیعوں کا قرآن کوئی الگ قرآن نہیں، سنیوں کا قرآن کوئی الگ قرآن نہیں، بلکہ میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ قرآن کو سنیوں، شیعوں، وہابیوں، بریلویوں، دیوبندیوں میں تقسیم کرنا یہ قرآن کے ساتھ ظلم ہے۔ اللہ نے اسے کتاب اللہ کہا ہے، یہ تو اللہ کی کتاب ہے، ہم نے اس کو بانٹ لیا کہ یہ سنیوں کا، یہ شیعوں کا، نہ یہ سنیوں کا ہے نہ یہ شیعوں کا ہے، اللہ کی کتاب ہے۔ اللہ نے اس کو ھدی للمتقین بھی کہا ہے، اسے ھدی للناس ساری انسانیت کے لیے ہادی بھی کہا ہے، اور اس میں نہ کوئی کمی ہوئی ہے نہ کوئی زیادتی ہوئی ہے، اور نہ قیامت تک اس میں کمی اور زیادتی ہو سکتی ہے۔ یہ نزول قرآن کے ایام ہیں، اور بہار قرآن کا مہینہ ہے، ہمیں قرآن سے اپنے لگاؤ کو بڑھانا چاہیے، اس کی تعلیمات کو سمجھنا چاہیے۔ آج کے پروگرام میں ہمارے بچوں کا پروگرام بھی شامل تھا، لیکن افسوس کہ افطار کا وقت شروع ہو چکا ہے، اور یہ ہمارے بچے جو قرآن کو صرف زبانی یاد نہیں کرتے بلکہ تفہیم قرآن، کہ اگر آپ ان سے قرآن کے بارے میں کوئی بھی صفحہ سطر پوچھے تو یہ آپ کو بتائیں گے۔ قرآنی موضوعات کے حوالے سے انہوں نے تیاری کی، کسی موضوع کے بارے میں پوچھیں تو وہ آپ کو قرآن کی آیت پڑھ کے جواب دیں گے، لیکن آپ ان کے لیے دعا کیجئے۔ انشاءاللہ آئندہ ہم کوئی اسپیشل ان کے لیے پروگرام رکھیں گے، ابھی کیونکہ افطار کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ میں آپ تمام حاضرین کا، خواتین و حضرات کا، معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں آخر میں حضرت پیر طریقت
قطبالدین فریدی صاحب خواجہ صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور آج کی اس کانفرنس کے اختتام پر دعائے خیر فرمائیں، اور اس کے بعد آپ کے لیے افطار بھی ہے اور ڈنر بھی ہے، ضرور تناول فرمائیے گا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کی معرفت عطا فرمائے اور روز قیامت قرآن کریم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ بہت بہت شکریہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد، صلاۃ تنجینا بها من جميع الاحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير۔ مشتاق آفتاب جمال محمد، ما بندہ محمد وآل محمد، مہاراج ہست لاف غلامی مصطفیٰ، ما کم تری غلام بلال محمد۔ میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور قبلہ ڈاکٹر محمد حسین اکبر صاحب کا سایہ دراز فرمائے، ان کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بے پناہ صلاحیتوں سے نوازا ہوا ہے، ہمیں اسے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ملک پاکستان کو استحکام عطا فرمائے، تمام عالم اسلام پر کرم نوازی فرمائے، امت مسلمہ کو استحکام عطا فرمائے، امت مسلمہ کو متحد ہونے کی توفیق عطا فرمائے، دوستوں اور دشمنوں کی پہچان کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار عالم اسلام کو اندرونی بیرونی خلفشار سے محفوظ و معمون فرما، اور ان کو جرأت اور ہمت عطا فرما، جنہیں نان جمی بخشا ہے تو انہیں بازی و حیدر بھی عطا کر۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی و نور رسول سیدنا مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتہ اللہ۔